سلطنت عثمانیہ کے 9ویں سلطان سلیم نے اپنے بھائیوں سے اقتدار کی جنگ جیتنے کے بعد ریاست کے اندر سے تمام بغاوتوں کو ختم کر دیا، جس کے بعد سلطان سلیم نے یورپ کی مختلف ریاستوں کے ساتھ صلح کے معاہدوں پر دستخط کیے، اور ان معاہدوں کی بدولت سلطان سلیم نے اپنی مغربی سرحد کو ہر طرح کے دشمنوں سے محفوظ کر لیا۔ ناظرین، چالدران کی جنگ کیوں ہوئی اور اس کی کون سی وجوہات تھی، چلیے اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ مغربی سرحد کو محفوظ کرنے کے بعد سلطان سلیم نے اپنا رخ مشرق میں ایرانی سلطنت کی طرف کیا، جہاں پر اس وقت شاہ اسماعیل صفوی کی حکومت تھی۔ شاہ اسماعیل کی ایرانی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ اس کی سرحدیں سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ملتی تھیں۔ شاہ اسماعیل ایک طاقتور حکمران تھا جو اپنی سرزمین کو مزید پھیلانا چاہتا تھا۔ شاہ اسماعیل اور عثمانی سلطان میں اس جنگ کے ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان میں مذہب کا اختلاف تھا، یعنی فرقہ۔ شاہ اسماعیل کا تعلق شیعہ مذہب سے تھا، جبکہ سلطان سلیم سنی مذہب پر تھے، اور عثمانی ریاست کا کچھ حصہ ایشیا میں تھا جہاں پر زیادہ تعداد شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شاہ اسماعیل ان تمام لوگوں کو سلطان سلیم کے خلاف بغاوت پر اکساتا تھا۔ یہ صورتحال سلطان سلیم کے لیے تشویش کا باعث تھی، اور سلطان سلیم نے اسماعیل صفوی کی توسیع کو روکنے اور خطے پر اپنی گرفت کو مضبوط کرنے کی کوششیں شروع کر دیں، کیونکہ اس سے پہلے سلطان سلیم نے اسماعیل صفوی کی طرف سے ہونے والی بغاوتوں کو کچل دیا تھا، اور اس دفعہ بھی سلطان سلیم کو ڈر تھا کہ میرے خلاف کوئی بڑی بغاوت ہو سکتی ہے۔ اس خدشے کو پیش نظر رکھتے ہوئے سلطان نے اپنے تمام جاسوس اناطولیہ میں بھیج دیے، اور انہوں نے سلطان سلیم کو بتایا کہ وہاں پر اس وقت شیعوں کی تعداد 70 سے 80 ہزار کے قریب ہے۔ اور پھر حیرانی کی بات یہ تھی کہ سلطان سلیم نے 40 ہزار سے زائد شیعوں کا قتل عام کر دیا۔ اس قتل عام کی وجہ سے ایرانی سلطنت میں شدید غم و غصہ پایا گیا، مگر اس سب کے باوجود شاہ اسماعیل کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کی سلطنت عثمانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن دونوں سلطنتوں کے درمیان زیادہ آگ اس وقت لگی جب شاہ اسماعیل نے شہزادہ احمد کے بڑے بیٹے کو پناہ دی اور اسے سلطان بنانے کے لیے ہر طرح کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس پر سلطان سلیم نے شاہ اسماعیل کو ایک خط بھیجا جس میں انہیں بدعتی قرار دیا اور انہیں فوجی کارروائی کی دھمکی دی، جس کے بعد دونوں فوجوں کے درمیان چالدران کی جنگ 23 اگست 1514 عیسوی کو چالدران کے میدان میں ہوئی۔ اس وقت عثمانی فوج کی تعداد 60 ہزار سے 1 لاکھ کے قریب تھی، اور ان کے پاس جدید توپ خانے اور اسلحہ موجود تھا۔ اس کے برعکس صفوی فوج کی تعداد 40 ہزار سے 80 ہزار کے قریب تھی، جن کے پاس زیادہ تر گھڑ سوار اور روایتی ہتھیار موجود تھے۔ عثمانیوں نے اپنے توپ خانے اور بندوق برداروں کو ایک دیوار کے پیچھے پوزیشن میں رکھا، جبکہ صفوی افواج نے عثمانیوں پر نشانہ بنایا تاکہ ان کے توپ خانوں کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ تاہم عثمانی توپ خانے کی برتری کی وجہ سے صفوی افواج کو شدید بھاری اور جانی نقصان اٹھانا پڑا، اور انہیں اس جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ صفویوں کے پاس جدید اسلحے کی کمی اور ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے وہ میدان جنگ میں بری طرح ناکام ہو گئے۔ اتنی بڑی فتح کے بعد عثمانیوں نے صفویوں کے دارالحکومت تبریز پر قبضہ کر لیا اور اس کے خزانے بھی لوٹ لیے۔ چالدران کی جنگ میں شکست نے شاہ اسماعیل کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالا، اور مستقبل میں کبھی کسی فوجی مہم کی قیادت نہ کی۔ ان کے میدان جنگ میں ناقابل شکست رہنے کا تصور بھی ختم ہو گیا۔ سلطان سلیم کی اس شاندار کامیابی کے بعد عثمانیوں نے مشرقی اناطولیہ اور بالائی میسوپوٹیما پر قبضہ کر لیا، جو کہ خطے میں ان کی بالادستی کی شروعات تھی۔ تاہم دونوں سلطنتوں کے درمیان تنازع دہائیوں تک جاری رہا، جو بالآخر 1555 عیسوی میں امن معاہدہ صلح عماسیہ کے ساتھ ختم ہوا۔